أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کا بیان ہے برائی سے نہ روکنے والا ہی اب نیک سمجھا جانے لگا ہے۔ آج کا بیان میں فیضان سنت سے بیان کر رہی ہوں، نیکی کی دعوت کے فضائل۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا ویڈیو کمپلیٹلی واچ کیجیے، اسکیپ نہ کیجیے اور لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، بدقسمتی سے اب وہ دور آ چکا ہے کہ سنتوں پر عمل کرنے والوں کے لیے زمین تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور خاص کر نیکی کی دعوت کی سنت کو ادا کرنے والوں کی لوگ طرح طرح سے دل شکنی کرتے ہیں، کبھی اس کی آواز کا مذاق اڑاتے ہیں تو کبھی اس کے انداز گفتگو پر تنقید کرتے ہیں۔ افسوس، آج عزت تو اس کی ہے جو لوگوں کی ہاں میں ہاں ملائے، اور شریف تو وہی سمجھا جاتا ہے جو صحیح کہتا ہے وہ برا بن جاتا ہے، جو دوسروں کو گناہ کرنے دیا کرے اور ان کی چاپلوسی کرتا پھرے۔ آج آپ کو بے شمار نیک صورت ایسے ملیں گے جو مالدار فاسقوں کی تعریف کرتے نہ تھکتے، بلکہ گناہوں تک میں ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ایسے خوشامد خور ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ ان لوگوں کی نافرمانیوں پر انہیں تنبیہ کر کے ان کی ناراضگی مول لیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پہلے ہی اس کی پیش گوئی فرما دی تھی۔ چنانچہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان قریب لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا کہ ان میں نیک وہی سمجھا جائے گا جو نہ تو امر بالمعروف کرے اور نہ ہی کسی کو برائی سے روکے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، جو برائی سے نہ روکے آج کل وہی نیک سمجھا جانے لگا ہے، اور جو روکے وہ دشمن سمجھا جانے لگا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اگر کوئی دین کی بات پھیلانا چاہتا ہے یا دین کی بات بتاتا ہے تو اس میں لوگ خامیاں نکالتے، اس کو تانا کسیں گے، اس کے اگلے پچھلے عیب کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ انسان ہے، انسان سے گناہ غلطی ہوتی ہے، کوئی پاک نہیں ہے اس بات سے، بٹ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گناہ کی جائے تو اس کی توبہ بھی کی جائے۔ انسان سے گناہ ہوتی ہے، لیکن میٹر یہ کرتا ہے کہ جیسے ہم سے گناہ ہو اللہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے، اور سچے دل سے یقین کے ساتھ ہمیں توبہ کر لینی چاہیے اور نیک راہ پر چلنا چاہیے، ضروری ہے۔ لیکن انسان ایک اگر گناہ کسی سے ہو گئی بس اسے تانا کستے رہتا ہے، عیب نکالنے کی تلاش میں لگا رہتا ہے، اس کی غیبت کریں گے، چغلی کریں گے، کیا کچھ نہیں کرتے، اس قدر انسان کو پریشان کرتے ہیں کہ انسان مجبور ہو کر دین کا راستہ چھوڑ دے۔ لیکن جو کوئی بھی دین پھیلانے کے لیے نکلا ہے اور سچے دل سے اگر کوئی دین پھیلانا چاہتا ہے، اور چاہے اس کے سامنے کتنی مصیبتیں، کتنی مشکلیں کیوں نہ آئیں، کوئی تانا کسے، مذاق اڑائے، بے عزت کرے، کچھ بھی کرے، لیکن جو سچے دل سے دین پھیلانا چاہتا ہے اور اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے۔ ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا دین نہیں چھوڑتا ہے، دین کی راہ پر چلنا نہیں چھوڑتا ہے، دین پھیلانا نہیں چھوڑتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے۔ وہ انسان چپ اس لیے رہتا ہے، تقوی اس لیے اختیار کرتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دنیا سے بدر جہاں بہتر اسے آخرت میں دینے والا ہے، اس لیے انسان صبر کرتا ہے۔ لیکن انسان کو اس قدر پریشان مت کرو، اس قدر ذلیل مت کرو کہ وہ اپنا دین چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے۔ انسان زبان سے نہیں کہتا ہے لیکن اس کا صبر انسان کو لگ جاتا ہے، اس بات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ دین پھیلانے والوں کو اگر کوئی روک ٹوک کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، اور اگر دین پھیلانے والا انسان اگر صبر کرتا ہے تو اس کا صبر انشاءاللہ ضرور لگ جاتا ہے، ایک نہ ایک دن اس کا صبر ضرور لگ جاتا ہے۔ انسان اس لیے صبر کرتا ہے کہ اس کا اجر اسے آخرت میں ملے دنیا سے بدر جہاں بہتر، کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو نماز کا سہارا لو اور صبر کرو، صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر ہمیں ساتھ ہے تو دنیا کی کیا ضرورت ہے، دنیا تو فانی ہے، فنا ہونے والی ہے،
باقی رہنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. بس ہمیں اس بات پر یقین کرنا ہے, ہمیں اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. کوئی غلط ہے تو اس کی ہاں میں ہاں مت ملاؤ, غلط ہے تو غلط ہے اور صحیح ہے تو صحیح ہے. کسی غلط میں ہاں ملاتے ہیں, ہاں ملاتے ہیں اس لیے تاکہ وہ تمہیں اچھا کہے, عزت دے, واہواہی کرے. لیکن یہ واہواہی یہ عزت یہی چھوڑ کے جانا ہے, ساتھ میں لے کے جو جائیں گے وہ تمہارے نیک اعمال سے بنتی ہے دنیا بھی اور آخرت بھی. اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. دنیا میں لوگ ہمیں اچھا کہے, واہواہی دے, عزت دے, اس لیے ہم جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ نہیں کہہ سکتے. یہ غلط ہے اور گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کے روبرو تم جمع کیے جاؤ گے. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو جمع ہونا ہے. اس بات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے, اس کا ہمارے دل میں خوف ہونا چاہیے, ڈر ہونا چاہیے. یہ دنیا فانی ہے, فنا ہونے والی ہے, باقی رہنے والی ذات صرف رب العزت کی ذات ہے. اس بات پہ غور کرو, کسی کو تانا مت کسو, کسی کے عیب جوئی مت کرو, کسی کی غیبت مت کرو, کسی کی چگلی مت لگاؤ. مسلمان چگلی کرے, غیبت کرے, دھوکہ دے, یہ صحیح نہیں ہے. یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے. جو غیبت کرے, چگلی کرے, وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے. لیس منا من غشنا, جو ہم کو مسلمانوں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. مسلمان دھوکہ دے یہ صحیح نہیں ہے. مسلمان ظلم کرے, پریشان کرے, جھوٹ بولے, یہ صحیح نہیں ہے, یہ گناہ ہے. اس لیے اللہ پاک کیا کہتا ہے, لیس منا من غشنا, جو ہم کو مسلمانوں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں, ہمیشہ دین کی بات سیکھنا چاہیے. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تو اگر کوئی سیکھانا چاہتا ہے تو کیوں اس کی آڑے میں آتے ہیں, کیوں اسے تنگ کرتے ہو, کیوں پریشان کرتے ہو, کیوں اس کا مذاق اڑاتے ہو, کیوں ذلیل کرتے ہو. کوئی کسی کو فرق نہیں پڑتا ہے کہ کوئی کسی کو ذلیل کرے یا بے عزت کرے یا مذاق اڑائے. عزت ذلت اللہ کے اختیار کی بات ہے. اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت بھی اللہ ہی دینے والا ہے اور ذلت بھی اللہ ہی دینے والا ہے. لیکن اللہ کو تانا زنی کرنا اور عیب جوئی کرنا پسند نہیں ہے. اس لیے قرآن میں فرماتا ہے, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ. یعنی تانا مت دو, عیب جوئی مت کرو. تو قرآن مجید کی تلاوت کرو, ترجمے کے ساتھ کرو, تاکہ تم جان لو کہ قرآن ہمیں کیا نصیحت کرتا ہے. اور آخرت پہ غور کرو, آخرت کی تیاری کرو. دنیا کی ہاں میں ہاں مت ملاؤ, غلط کو صحیح, صحیح کو غلط مت کرو, اور کسی کو پریشان مت کرو, اور کسی کو پریشان مت کرو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تو کوئی کتنا کیوں نہ پریشان کرے, ہم سکھانا بھی نہیں چھوڑ سکتے اور دین پھیلانا بھی نہیں چھوڑ سکتے. کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنتیں, مشقتیں کی تھی, کتنی تکلیفیں جھیلی تھی, تب جا کے ہم اسلامی ہمیں مذہب ملا ہے. ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے, تو ہم کیسے تکلیفوں سے بھاگ کے اپنا پیچھا چھڑا سکتے؟ نہیں, ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے اور ہم دین پھیلانا چھوڑ ہی نہیں سکتے, چاہے کتنا ہی کوئی ہمیں تنگ کیوں نہ کرے. ہم صبر کریں گے اور صبر کا اجر دینے والا اللہ ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے. پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں, نیک راہ پہ چلو, اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو, اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو, اور تم بھی دین کی راہ پہ چلو. کوئی دین کی راہ پہ چلتا ہے اور کوئی دین پھیلانا چاہتا ہے تو ان کو پریشان مت کرو, بلکہ تم بھی دین کی راہ پہ چلو, تم بھی دین علم حاصل کرو. دین علم حاصل کرنا ہر مسلمان مومن پر فرض ہے, صرف مجھ پر فرض ہے نہیں, ہر مسلمان مومن پر فرض ہے. تو تم بھی دین علم حاصل کرو اور دین کی راہ پر چلو, اور کسی کو پریشان مت کرو. میری اس بیان میں اگر کچھ بھی غلطی کوتاہی ہو تو برائے مہربانی مجھے معاف کرنا. اللہ تعالیٰ کہنے سنے سے زیادہ عمل کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور تمام امت محمدیہ کو دین علم حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. السلام علیکم.